28واں پارہ سورۃ التحریم آیت نمبر 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن نہیں شرمندہ کرے گا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہوں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور روشنی بھی دائیں طرف ہوگی۔ یقولون، وہ ایمان والے کہہ رہی ہوں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور۔ اللہ جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے وہاں تک نور مکمل فرما دے، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آیت مبارکہ کا آدھا حصہ ہو گیا تھا اور جس میں توبہ کا ذکر تھا، اس پہ تفصیلی بات ہوئی، اور آج آدھی آیت مبارکہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور پچھلی آیت مبارکہ کے اس حصے میں فرمایا اللہ کے حضور تم لوگ توبہ کرو اور سچی اور پکی توبہ کرو تو اللہ اس سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، وَيُدْخِلَكُمْ، اور اللہ تمہیں جنت میں داخل کریں گے جن جنتوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور فرمایا وہ دن جب قیامت کا دن ہوگا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ پاک قیامت کے دن نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا ان کے ساتھ جو ایمان لائے، اور جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا سب سے بڑا کامیاب آدمی یہی ہے۔ اور ان کے بارے میں پھر فرمایا ایمان والوں کے بارے میں، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان ایمان والوں کا نور، جو ایمان کا نور ہوگا یہ ان کے آگے اور دائیں طرف ان لوگوں کو روشنی دے گا۔ سورہ حدید میں اللہ پاک نے بھی اس نور کا ذکر کیا جو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ملے گا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 12 میں فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم، فرمایا آپ دیکھیں گے اس دن ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو کہ یسعی نورہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف۔ پل صراط سے گزرتے وقت ہر ایمان والے مرد اور عورت کو ایک روشنی ملے گی، ایک نور ملے گا۔ وہ روشنی صرف ایمان والے لوگوں کو اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، یہ نور قیامت کے دن انہی کو ملے گا۔ جس درجے کا جس بندے کا ایمان ہوگا اسی کے مطابق اس بندے کو ایمان کی روشنی پل صراط پر ملے گی۔ حدیث پاک میں فرمایا پل صراط گٹا ٹوپ اندھیرا ہے، اور فرمایا حدیث پاک میں کہ بعض ایمان والے قیامت کے دن جب گزریں گے تو بعض ایمان والے لوگوں کے پاس روشنی پہاڑ جتنی ہوگی، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس روشنی صرف ناخن کے برابر ہوگی۔
انتہائی کمزور ہوگی نیک اعمال کی کمی کی وجہ سے۔ ایمان کی روشنی ان لوگوں کے آگے ہوگی اور دائیں طرف ہوگی، جس سے یہ پل صراط کا وہ سفر پار کر لیں گے۔ منافق لوگ جو دنیا میں مومنوں کے ساتھ رہتے تھے، وہ جب روشنی کو دیکھیں گے وہ ان کو کہیں گے ٹھہرو ہمیں بھی ذرا روشنی دے دو، لیکن کاش ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی اور منافق یوں ہی کٹا ٹوپ اندھیرے میں رہ جائیں گے، ایمان والے لوگ ایمان کی روشنی سے گزر جائیں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس دن بھی ہمیں خوب روشنی نصیب فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کی اسی بات کا ذکر ہے کہ پل صراط سے گزرتے ہوئے ان ایمان والوں کو نور ملے گا۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن نہیں شرمندہ کرے گا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہوں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اور روشنی بھی دائیں طرف ہوگی۔ یقولون، وہ ایمان والے کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور، اللہ جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے وہاں تک نور مکمل فرما دے، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، آپ جہاد کریں کافروں سے، والمنافقین، اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اس آیت میں اللہ نے کفار اور منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ عقائد ضروریہ میں سے کسی ایک کا انکار کر دے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا انکار کرے، مثلا عقائد میں سے یہ ہے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، فرشتوں پر، اللہ کی ہر کتاب اور صحیفے پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ ضروری ہے ایمان کے لیے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ اللہ کو مانتا ہے، سارے نبیوں کو مانتا ہے اور فرشتوں کو مانتا ہے، لیکن کہتا ہے میں جبرائیل کو نہیں مانتا، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یا کہے میں ہر ایک کو مانتا ہوں لیکن کہے میں تورات کو اللہ کی کتاب معاذ اللہ نہیں مانتا، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو عقائد ضروریہ میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ اب قادیانی یہی دھوکہ دیتے ہیں، قادیانی نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں آخری نبی نہیں ہے۔ ایک چیز کے انکار سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کافر کے بارے میں فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے جہاد کیجئے۔ یہ تو کافر وہ ہوا کہ جو عقائد ضروریہ میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرے۔ دوسرا منافق ہے، منافق اس کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے اسلام کو تسلیم نہ کرے۔
کچھ منافق ایسے تھے کہ نشانیوں سے، علامتوں سے اور اپنی کارروائیوں سے ان کا نفاق واضح ہو جاتا تھا، ظاہر ہو جاتا تھا، اور ایسے منافق بھی تھے کہ جو منافقت میں بہت سخت لوگ تھے، ان کی منافقت لوگوں پہ ظاہر نہیں ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ان کی منافقت کو جانتا۔ اللہ نے سورہ توبہ میں بھی فرمایا لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے نبی آپ ان منافقوں کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ بعض ایسے منافق بھی بڑے گہرے منافق تھے جو بالکل ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم منافق ہیں، تو جن کا نفاق ظاہر تھا ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے جہاد کرو، اور جہاد زبان سے ہے، تلوار سے نہیں۔ منافق سے، کافر سے تو تلوار والا جہاد ہے، لیکن منافق سے جہاد تلوار والا نہیں، منافق سے جہاد زبان والا تھا۔ تلوار سے نہ ہونے کی وجہ خود حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم کفار سے لڑنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے، تبوک کتنا دور کا سفر ہے، کافروں کے لیے جہاد کے لیے نبی پاک گئے، تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ جن لوگوں کا منافق ہونا معلوم ہو ان کے ساتھ کیوں نہ لڑیں، ان کے ساتھ بھی یا رسول اللہ جہاد کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے ساتھ تلوار کا جہاد نہیں ہے، اگر ہم ان سے تلوار کا جہاد کریں گے ان الناس یتحدثون ان محمدا یقتل اصحابہ، ان محمدا یقتل اصحابہ، کہ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، چونکہ بظاہر وہ لوگ نماز روزہ سب کچھ کرتے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ان لوگوں سے تلوار والا جہاد نہیں ہے، زبان والا ہے۔ اور ستی ذہن ان کو جب قتل کیا جائے گا منافقوں کو، تو ستی ذہن رکھنے والے لوگ کہیں گے دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں سمجھدار لوگوں کی کمی ہے، اکثر لوگ ستی ذہن کے ہوتے ہیں، سرسری ذہن ہوتا ہے، جس کو جدھر لگایا بس ادھر ہی لگ جاتے ہیں، تو اکثریت کے لوگوں کے جو ذہنی سطح ہے وہ ستی ذہن رکھتے ہیں۔ کفار سے تلوار کا حکم دیا لیکن منافق سے حکم دیا جہاد کا کہ زبان سے کیا جائے، تو اس آیت میں یہی فرمایا اے نبی جاہد الکفار، آپ کافروں سے جہاد کیجئے تلوار سے، والمنافقین اور منافقوں سے زبان سے جہاد کیجئے، وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ اور آپ منافقوں پر سختی کیجئے۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کافروں اور منافقوں سے آپ سختی فرمائیے، چونکہ حضور علیہ السلام کا مزاج مبارک نرم مزاج تھا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت ہے کہ میرا نبی آپ ان کافروں کے لیے نرم دل ہیں۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے، تنگ دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے پاس کبھی بھی نہ آتے، مسلمان نہ ہوتے۔ آپ کے یہ نرم مزاجی کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، وگرنہ یہ لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک نرم تھا، جس سے منافق غلط فائدہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم غلطیاں کریں، کچھ بھی کریں، کس نے ہم سے پوچھنا ہے۔ جہاد میں پیچھے ہوتے مسلمانوں کو سزائیں ملتی، منافق اپنی چرب زبانی سے جا کر کیا کرتے، آقا علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھاتے، ہو جی ہمارا یہ مسئلہ، ہماری یہ مجبوری ہے، تو اللہ کے نبی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ آ کر اس انداز میں کہتے، تو یہ بھی کہتے تھے منافق غلط فائدہ نبی پاک کی نرمی سے اٹھاتے، کہتے ہم غلطی کریں، کچھ بھی کریں، اور ہم سے پوچھنا کس نے ہے، پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور نبی پاک اکثر چشم پوشی فرماتے تھے۔ تو انتظامی امور میں نرمی سے بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، انتظام خراب ہوتا ہے اگر سختی نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا اگر غلطی پر سختی نہ ہو یا غلطی پر سختی نہ کی جائے تو دنیا کا نظام اس سے چلتا نہیں، کوئی نظام نہیں چلتا۔
قوانین ہوتے ہیں ہر جگہ کے، اگر قانون کہیں بھی کچھ نہ ہو، کسی کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، وہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اے نبی ان منافقوں پہ سختی کیجیے، اور وگرنہ جو ہے یہ لوگ ایسے ہیں اپنے آپ کو یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے آپ کی نرمی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کی پکڑ ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک رہی بات فرمایا آخرت میں ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ہے لوٹنے کی جگہ۔ اللہ عمل کی توفیق۔